اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی مجددیت کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مارچ 1885 میں مجدد ہونے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام کا دعوی مجددیت آپ علیہ السلام کے بعد میں کیے جانے والے دیگر دعاوی کو سمجھنے کے لیے بطور کلید کے ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کا اپنے دعوی مجددیت میں سچا ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام اپنے بعد میں کیے جانے والے تمام دعاوی میں سچے قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہ امر محال ہے کہ امت محمدیہ کے مجدد اپنے دعوی مجدد کے متحقق ہونے کے بعد نعوذ باللہ اللہ تعالی کے بارے میں افطرا سے کام لے رہے ہوں۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے طور پر یہ اعلان کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ضروری قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دعوی مجددیت پر گہرا غور و فکر کیا جائے، اس دعویٰ کی خوب جانچ پڑتال کی جائے۔ اس دعوی مجددیت کی جانچ پڑتال کرنے کا بنیادی ماخذ آپ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ ہے، جو اس وقت لکھی گئی جب آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ نہ تھا، اور یہ کتاب آج بھی ہر کسی کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہے۔ کتاب براہین احمدیہ کی روشنی میں آپ علیہ السلام کے دعوی مجددیت کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ براہین احمدیہ 4 حصص میں سال 1880 تا سال 1884 لکھی گئی اور شائع کی گئی، اور آپ علیہ السلام کو ماموریت کا پہلا الہام 1882 میں ہوا، جبکہ آپ علیہ السلام براہین احمدیہ کا حصہ سے لکھ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا۔ ان حقائق کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے براہین احمدیہ کی روشنی میں آپ علیہ السلام کے دعوی مجددیت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ براہین احمدیہ ایک ایسی عظیم محکم و مستحکم کتاب ہے جس میں آپ علیہ السلام کا ہر دعویٰ بطور بیج و پیش گوئی بیان ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ معجز نما اور معرکۃ الآراء کتاب عظیم صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب حقانیت قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ یہ کتاب منکرین اسلام جمعی ارباب و ملت کو عاجز کر رہی ہے۔ یہ کتاب آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والے الہام الہی کی روشنی میں آپ علیہ السلام کے منصب جلیلہ سے آگاہ کر رہی ہے، اور یہ کتاب اسلام کے نشأت ثانیہ کے لیے آپ علیہ السلام کے ذریعہ قائم ہونے والے عظیم الشان نظام کی نشاندہی کر رہی ہے۔ گویا یہ کتاب ایک ایسی عظیم روحانی دستاویز ہے جو سلسلہ عالیہ احمدیہ کے قیام اور نظام جماعت اور جماعت سے پیش آنے والے واقعات کی خبر دے رہی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ براہین احمدیہ کا بار بار مطالعہ کیا جائے۔ احمدیہ ہسٹری چینل کے پروگرام نمبر 6 میں آپ علیہ السلام کے ماموریت کے پہلے الہام کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور اس پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ماموریت کا پہلا الہام عربی زبان کے 101 کلمات پر مشتمل ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ماموریت کے پہلے الہام کو براہین احمدیہ کے اس مقام پر لکھ دیا جس مقام پر آپ علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا، اور یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس الہام کی نہ کوئی تشریح کی اور نہ ہی الگ سے کوئی اعلان کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ان الہامات کو کتاب براہین احمدیہ میں لکھ تو دیا، مگر الگ سے کیوں ان الہامات کی نہ تشریح کی اور نہ ہی اعلان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اور یہ جواب ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہ عربی کے اس پہلے الہام میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تمام پیش گوئیوں کو تم لکھ لو کہ وقت پر واقع ہوں گی۔ ماموریت کا یہ پہلا الہام مارچ 1882 میں نازل ہوا،
جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سال 1882 کو معموریت کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ معموریت کے اس پہلے الہام کے بعد براہین احمدیہ کی تصنیف کی تکمیل تک آپ علیہ السلام کو کئی ایک اور بھی الہام ہوئے۔ سامعین و ناظرین کرام، معموریت کے پہلے الہام کے بعد براہین احمدیہ کی تصنیف کی تکمیل تک آپ علیہ السلام کو جو الہامات ہوئے، آپ ان الہامات میں سے بعض کو بھی براہین احمدیہ میں لکھتے چلے گئے۔ ان الہامات میں سے بطور نمونہ چند ایک کا ذکر بھی احمدیہ ہسٹری پروگرام نمبر 6 میں کر دیا گیا ہے۔ ان الہامات سے بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو دنیا پر بطور مجدد وقت، امام مہدی اور مسیح موعود کے ظاہر کرنے والا تھا۔ اس لیے مخالفین و معاندین کا آپ علیہ السلام کے خلاف یہ اعتراض باطل قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی کتاب براہین احمدیہ کی اشاعت سے ہندوستان بھر میں عظمت اور شہرت حاصل ہو گئی اور آپ علیہ السلام مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی اس شہرت سے متاثر ہو کر امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مخالفین و معاندین سلسلہ کا یہ ایک لغو اعتراض ہے۔ آپ علیہ السلام کے جملہ دعاوی کے بارے میں براہین احمدیہ میں درج الہامات معاندین سلسلہ کو عاجز کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی آپ علیہ السلام کے چند ایک ایسے الہامات پیش کیے جا رہے ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک روحانی سلسلہ کی بنیاد قائم کرنے والا تھا، مگر ان الہامات کے پیش کرنے سے قبل یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اس روحانی عہدہ کو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور فیضان روحانیہ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ کتاب براہین احمدیہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ براہین احمدیہ کے زمانہ میں آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ کے حصہ چوہارم میں اپنے ایک الہام کے سلسلہ میں لکھتے ہیں یہ کہ پھر بعد اس کے جو الہام ہے وہ یہ ہے: صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہیں اور اسی یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنا کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاضہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام براہین احمدیہ کے حصہ چوہارم میں اپنے روحانی منصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور اثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح علیہ السلام کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنے ایک اور الہام کی روشنی میں مزید لکھتے ہیں: اردت ان استخلف فخلقت آدم انی جاعل فی الارض، یعنی میں نے اپنی طرف سے خلیفہ کرنے کا ارادہ کیا، سو میں نے آدم کو پیدا کیا، میں زمین پر کرنے والا ہوں۔ یہ اختصاری کلمہ ہے، یعنی اس کو قائم کرنے والا ہوں۔ اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے کہ جو ارشاد اور ہدایت کے لیے بین اللہ و بین الخلق واسطہ ہو۔ خلافت ظاہری کہ جو سلطنت اور حکمرانی پر اطلاق پاتی ہے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ محض روحانی مراتب اور روحانی نیابت کا ذکر ہے۔
اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابو البشر ہے مراد نہیں، بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر روحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے۔ گویا وہ روحانی زندگی کے روح سے حق کے طالبوں کا باپ ہے، اور یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں روحانی سلسلہ کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایسے وقت میں جب کہ اس سلسلہ کا نام و نشان نہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مقام پر بطور نمونہ 2-3 ایسی الہامات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے ذریعہ ایک روحانی سلسلہ کی بنیاد قائم کرنے والا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے خلاف یہ اعتراض باطل قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کی شہرت سے متاثر ہو کر مجدد وقت، امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے خلاف یہ اعتراض بھی لاگو قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے انسانی منصوبہ بندی کے تحت مجدد وقت، امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کتاب براہین احمدیہ کا مضمون آپ علیہ السلام کے خلاف ایسے تمام باطل اور لغو اعتراضات اور الزامات کو غلط قرار دیتا ہے۔ براہین احمدیہ شائع ہوئی تو اس وقت کے کئی ایک مشہور علماء اور صوفیاء باصفا اہل اللہ نے اس کتاب پر بڑے بڑے مفسر ریویو لکھے۔ ان تبصروں میں کتاب براہین احمدیہ کے مضمون اور آپ علیہ السلام کی خدمت دینیہ اور آپ علیہ السلام کی روحانی زندگی کی بنیاد پر اور ضرورت زمانہ کے پیش نظر بالخصوص مسلمانوں کی زبون حالی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو مجدد وقت اور مسیح الزمان قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے الہامات سچے قرار پاتے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے جو الہامات براہین احمدیہ میں لکھے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا روحانی مرتبہ اس وقت کے ربانی لوگوں اور اہل اللہ کی نظروں میں متحقق ہو چکا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو آپ علیہ السلام کے تمام دعاوی کے اس بنیادی ٹھوس پس منظر کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ پس منظر آپ علیہ السلام کی صداقت کا ایک روشن نشان ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوائل مارچ 1885 میں اپنے خدا داد منصب مجدد وقت کے بارے میں ایک اشتہار شائع کیا اور اسلام کی صداقت کے ثبوت میں نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کے لیے مذاہب عالم کے مقتدر رہنماؤں کو اس اشتہار کے ساتھ علیحدہ خط بھی بھجوایا۔ آپ علیہ السلام اپنے منصب مجدد وقت کی بذریعہ اشتہار اطلاع دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کہ مصنف براہین احمدیہ کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم علیہ السلام کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک و دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے، اور اس کو خواص انبیاء و رسل کے نمونہ پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے کہ جو من جملہ 300 جزو کے قریب 37 جزو کے چھپ چکی ہے ظاہر ہوتے ہیں، اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی نکتہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ ایک لمبا اشتہار ہے۔ اس اشتہار کے آخر میں لکھا گیا ہے
کہ 20,000 اشتہار چھاپے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دعوی مجدد وقت والے اس اشتہار کے ساتھ نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کے لیے خط بھی شائع کیا، اور آپ علیہ السلام نے اشتہار بھجوانے کے ساتھ ساتھ اس خط کے ذریعہ مذاہب عالم کے مقتدر رہنماؤں کو اذن الہی سے نشان نمائی کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ عاجز مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ نبی ناصری اسرائیلی مسیح علیہ السلام کی طرز پر کمال، مسکینی، فروتنی و غربت و تذلل اور تواضع سے اصلاح خلق کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے یہ قرار پایا ہے کہ بالفعل بغرض تمام حجت یہ خط ما اشتہار انگریزی شائع کیا جاوے، اور اس کی ایک ایک کاپی بخدمت معزز پادری صاحبان اور بخدمت معزز بہرامو صاحبان و آریہ صاحبان و نیچری صاحبان و حضرات مولوی صاحبان ارسال کی جاوے۔ یہ تجویز نہ اپنے فکر و اجتہاد سے قرار پائی ہے، بلکہ حضرت مولا کریم کی طرف سے اس کی اجازت ہوئی ہے، اور بطور پیش گوئی یہ بشارت ملی ہے کہ اس خط کے مخاطب جو خط پہنچنے پر رجوع بحق نہ کریں گے، ملزم و لاجواب و مغلوب ہو جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے آپ علیہ السلام کے اعلان دعوی مجدد وقت کے اشتہار میں سے جو مذکورہ عبارت اپنے اس پروگرام میں پیش کی ہے، اس عبارت پر گہرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عبارت میں آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی جو نوعیت بیان کی ہے وہ تو وہی ہے جو آپ علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھ چکے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس منصب کو الہامات کی روشنی میں محض لکھا اور الگ سے اعلان نہیں کیا، اور اس اشتہار میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس منصب جلیلہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ بنیادی بات وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ احمدیہ میں لکھ چکے تھے، یہ کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نبی ناصری اسرائیلی مسیح علیہ السلام کی طرز پر کمال، مسکینی، فروتنی، غربت و تذلل اور تواضع سے اصلاح خلق کے لیے کوشش کریں۔ پس آپ علیہ السلام کا روحانی مرتبہ بطور بنیاد کے آپ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ میں لکھ دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مختلف روحانی کیفیتوں سے گزارتے ہوئے آپ علیہ السلام سے تدریجاً مجدد وقت، امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کے دعاوی کا مختلف اوقات میں اعلان کروایا۔ گویا مستقبل میں ہونے والا یہ سب کچھ براہین احمدیہ میں بطور بیج کے اور بطور پیشگوئی کے لکھ دیا گیا تھا، اور یہی آپ علیہ السلام کی صداقت کا ایک روشن نشان ہے۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ مذکورہ اشتہار اردو اور انگریزی زبان میں 20,000 کی تعداد میں شائع کیا، اور تاریخ احمدیت جلد اول میں اس اشتہار کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ اشتہار ایشیا، یورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے مذہبی لیڈروں، فرما رواؤں، مہاراجوں، عالموں، مدبروں، مصنفوں اور نوابوں کو باقاعدہ رجسٹری کر کے بھجوا دیے، اور اس زمانہ میں کوئی نامور اور معروف شخصیت ایسی نہیں چھوڑی جس تک آپ علیہ السلام نے یہ خدائی آواز نہ پہنچائی ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام تنہا فرد واحد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ خدمات دینیہ اور مجاہدات شاقہ بجا لا رہے تھے۔ اس زمانہ میں مذاہب عالم کے سربر آوردہ لیڈروں اور مقتدر رہنماؤں کو ڈاک بھجوانے کے لیے ان کے پتہ جات کے حصول کا کام ہی ایک انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس امر محال سے آپ علیہ السلام کے دل میں دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے جوش زن جذبوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور آج راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں
جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.